آج ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو بندہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھے گا رب کریم کو راضی کر لے گا، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج مل کر رہے گا، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن ماہ رمضان میں وہ مستند وہ اعمال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو واقعی آزمودہ ہے، جن کے واقعی فوائد ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ وظیفہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر میرے رب کی رضا آپ کے شامل حال ہوئی تو آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی رمضان سے پہلے یہ وظیفہ تسبیح کے 10 دانوں پر چلتے پھرتے بھی پڑھ لے گا تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ دکان پر ہیں، آپ دفتر میں ہیں، آپ کاروبار پہ ہیں، آپ سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے رمضان سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی سے یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں، یہ خاص قبولیت کے دن ہاتھوں سے نکل جائیں۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ ہر صورت پڑھ لینا ہے، اور گارنٹی یہ ہے کہ آپ کی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو ماہ رمضان سے پہلے پڑھ لیجئے، رب کو منا لیجئے، اور اس مہینے میں اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیجئے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنی تمام گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر کر عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے رمضان سے پہلے کسی بھی دن، کسی بھی وقت تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس سے پہلے میں ماہ شعبان کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، شعبان کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلے کا مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما، اگر بیمار ہے تو شفائے کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور اپنے پورے نام کے ساتھ لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب کریم کو پسند آ جائے، اور تمام سننے والوں کو، تمام دعا میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اللہ والو، رمضان سے پہلے کسی بھی دن آپ باوضو مصلی پر بیٹھ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا ہو، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ ایک نکتہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کی تھوڑی سی لاپرواہی، آپ کی غلطی یا کوتاہی کی وجہ سے اگر آپ نے ویڈیو سکپ کر کے دیکھی، اگر کوئی امپورٹنٹ بات آپ سے مس ہو گئی، وظیفے کا کوئی بھی خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا تو عمل کا فائدہ نہ ہوگا، پھر یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ یہ شعبان کے دن بڑے امپورٹنٹ، بڑے خاص، بڑے برکت والے، بڑے قبولیت کے دن ہیں، اس لیے تسبیح کے صرف 10 دانوں پر وظیفے کا طریقہ بتاؤں گا، ایک نکتہ، ایک بات بتاؤں گا۔ ویڈیو آپ نے مکمل اینڈ تک دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کی جو بھی ہے، آپ بیمار ہیں بیماری کے لیے پڑھ لیں، شفائے کلی کے لیے پڑھ لیں، آپ بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض دار ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکتے ہو مانگ لینا۔ آج جو مقصد جو حاجت ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے، یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج رب کریم سے اگر آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھیں گے تو میرا رب لمبی لسٹ کی لکھی ہوئی تمام حاجات کو بھی انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ یعنی آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنے بیٹھیں گے، جو حاجت لے کر بیٹھیں گے، وہ انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ اس لیے رب کریم سے زیادہ مانگیے گا۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ یوں محسوس کیجئے کہ آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، شبان کے دن ہے، رب سے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، ابھی موقع ہے، اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے، پھر یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن شعبان میں اس وظیفے کو مستند اور شرطیہ عمل کہا جاتا ہے، بے حد آزمودہ عمل کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے، جب آپ اپنی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو رب کریم سے بخشوا لیں گے، آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو لاپرواہی اور جلد بازی میں مت پڑھنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے دوران ہر انسان اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ کے گناہ آپ کا اور آپ کے رب کا راز ہے، لیکن آپ خود تو رب کریم سے توبہ کر سکتے ہیں نا۔ خود تنہائی میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر آج کے دن کا خاص الخاص عمل آپ نے پڑھنا ہے۔ خدا را توجہ کیجئے گا، بہت سے لوگ وظیفہ پڑھتے دوران ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، زبان پر ورد الہی ہوتا ہے، اور سامنے ٹی وی اور لوگوں سے باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ آج شعبان کے ان دنوں میں یہ وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر توجہ اور دھیان سے پڑھنا۔ اللہ والو، یہ دنیا والے یہ مشکل وقت میں کوئی کام نہیں آتا، صرف رب کی رحمت مشکل وقت میں کام آتی ہے۔ اگر آپ غیب سے رب کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ آپ نے ویڈیو سکپ کیے بغیر اگر ویڈیو کو دیکھیں گے تو عمل کا فائدہ بھی ہوگا، وظیفے کی اچھی طرح سمجھ بھی آئے گی اور آپ سے اچھی طرح پڑھا بھی جائے گا، اور منہ سے نکلی ہر بات بھی پوری ہو جائے گی۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 10 بار کا مطلب صرف 10 بار ہی پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا، نصیب کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ آپ نے 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورہ اخلاص رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص میں واضح ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور جب کوئی بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، رب کعبہ اپنی وحدانیت کے ذکر سے راضی ہو جاتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون میری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، یہ کون میری بے نیازی کو بیان کر رہا ہے، یہ کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔
اللہ والو یہ سورہ اخلاص عرش الہی سے ڈائریکٹ رابطہ بنانے والا وظیفہ ہے۔ آج کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں، آج کملی والے آقا کا مہینہ ہے، آج شعبان کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں نامہ اعمال اور نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی پسند کی تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اگر آپ پورا سال ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، نہ لوگوں کے تانے سننے پڑے، تو آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص ایک ایک چیز بتائی ہے۔ سورہ اخلاص کی قدر و قیمت بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گا کہ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ہوتا ہے، اور آج تسبیح کے 10 دانوں پر 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 سے زیادہ قرآن مجید کا ثواب ہوگا، اور 3 سے زائد قرآن مجید یعنی ہر زیر زبر کے بدلے میرا رب 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ 3 قرآن مجید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، آپ کی اچھائیاں آپ کی برائیوں پر غلبہ پا لیں گی، اور جب شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو آج یہ 10 بار پڑھی گئی سورہ اخلاص آپ کی ضمانت دے گی، آپ کے لیے لڑ جائے گی، آپ کے گناہوں کو زائل کر دے گی، آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے گی۔ اللہ والو 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے 10 حاجات کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 10 حاجات کی نیت کریں گے، اور وہ حاجات بھی ایسی جو ناممکن ہوں، جو آپ کی 10 کی 10 ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گی اور غیبی مدد آ جائے گی۔ اللہ والو یہ وظیفے ہر کوئی نہیں بتائے گا، یہ مستند وظیفے ہیں، یہ بے حد آزمودہ عمل ہے، یہ شعبان کے خاص الخاص اعمال ہے۔ لوگ وظیفے بتاتے ہیں، ہمارا مقصد آپ تک وہ وظائف لے کر آنا ہے جو واقعی آزمودہ ہے، جو واقعی عظمت اور برکت والے ہیں۔ آپ نے 10 بار سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، مقصد اور حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ 10 حاجات ذہن میں رکھیں گے، 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 کی 10 حاجات پوری ہو جائیں گی، اور 10ویں نمبر پر یعنی تسبیح کے آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی انشاءاللہ نصیب کھل جائے گا۔ تسبیح کے 10ویں دانے پر سورہ اخلاص پڑھتے ہی آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آئے گی۔ خزانے لوٹنے کا وظیفہ، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وظیفہ آپ کے حوالے کیا ہے۔ آپ سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ 15 بار الحمدللہ یا ربی پڑھتے دوران یقین کیجئے یہ رب کا ایسا شکر ہے، رب کے شکر کا ایسا ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی کہتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، رب کی نعمتوں کا، رب کی رحمتوں کا، رب کی برکتوں کا شکر ادا کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ آج لوگوں کے وظیفوں کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ صرف یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، کبھی یہ تو کرو کہ مولا میں تجھے راضی کرتا ہوں، تو راضی ہے تو ہر شے خود چل کر میرے پاس آئے گی۔ آج الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ رب کو راضی کرے گا، رب راضی تو جگ راضی۔ یہ نعمتیں برکتیں بھاگتی ہوئی مقناطیس کی طرح آپ کی طرف آئیں گی۔ الادین کا چراغ آپ کے ہاتھ لگ جائے گا، جس کو رگڑتے جاؤ گے ہر شے ملتی چلی جائے گی۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ شروع سے اب تک آپ کو میں نے 3 وظائف بتائے ہیں، جس ترتیب سے بتائے، جس تعداد میں بتائے ہیں، ویسے ہی آپ نے پڑھنے ہیں۔ کمی بیشی آپ کریں گے تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ خدارہ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے آپ یہ عمل ہر صورت کر لینا، ورنہ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج خوش قسمت ہی یہ وظیفہ پڑھے گا، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔
چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ ماہ رمضان سے پہلے ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پڑھ لینا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا۔ میرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ آپ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جتنا ہو سکے مانگ لینا، آج رب دینے کو تیار ہے، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر